السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھول لیں، پیج نمبر 25۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم باب سوم کا چیپٹر نمبر 3 شروع کریں گے۔ یہ ہے قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ پچھلے دونوں چیپٹرز میں ہم نے پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے دعوت اسلام جو دی اس کے حوالے سے ہم نے ساری تفصیل پڑھی تھی۔ دعوت اسلام کے نتیجے میں جو قریش آپ کے دشمن ہو گئے تھے، انہوں نے کیا کیا مخالفت کی، کس طرح مخالفت کی، اور آپ نے اس مخالفت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ثابت قدمی سے، کتنی مضبوطی سے کھڑے رہے اور پختہ ارادے کے ساتھ ان کی مخالفت کو برداشت کیا۔ یہ سارا کچھ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ آئیے ریڈنگ کرتے ہیں۔ ثابت قدم وہ انسان ہوتا ہے جس پر مصیبتیں پڑیں تو وہ انہیں خوشی سے برداشت کرے اور تکلیفوں سے نہ گھبرائے، پریشانیوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو صبر سے کام لے۔ ثابت قدم، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، تو ثابت قدم کی ڈیفینیشن یہاں بتائیے کہ در حقیقت ثابت قدم کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو وہ ان کو برداشت کرے، خوشی سے برداشت کرے، مایوس نہ ہو، دکھی نہ ہو، اور جو تکلیفیں اسے ملے ان پر گھبرائے نہیں، اور پریشانیوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو صبر سے کام رہے، ان مشکلوں میں، پریشانیوں میں کبھی بھی مایوسی نہ ہو اس کو، اور وہ صبر سے اس وقت کو گزارے، صبر سے کام لے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تو کفار کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے نہ صرف اس دعوت کی مخالفت کی بلکہ مختلف طریقوں سے اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے چیپٹرز میں بھی پڑھایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت دی کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ اگر تم اپنی اس برائی کو نہیں چھوڑو گے، اس شرک کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو وہ لوگ کفار بہت غصے ہوئے، ان کو بہت برا لگا، اور وہ برا بھلا کہنے لگے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو ان کے بزرگ جس مذہب کو فالو کرتے آ رہے تھے، جس طرح ان کے بزرگ، ان کے بڑے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، تو کفار بھی اسی پر ڈٹے ہوئے تھے اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور انہوں نے مخالفت صرف اس طرح نہیں کی کہ انکار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعوت کا مذاق بھی اڑانا شروع کیا۔ اور کس طرح مذاق اڑاتے تھے؟ وہ کبھی کہتے یہ تو صابی یعنی بد عقیدہ ہو گیا ہے۔ صابی عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جو اپنے عقیدے سے پھر گیا ہو، یعنی جس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کے کہتے کہ یہ تو اپنے عقیدے سے پھر گیا ہے، اس نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا ہے۔ کبھی کہتے یہ نیا دین لے کر آ گیا ہے، اور کبھی ہنستے ہوئے کہا جاتا کہ اس شخص کی بات کیوں سنتے ہو، یہ تو نعوذ باللہ اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ یعنی لوگوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اسلام کی تو وہ لوگ کفار وہاں سے گزرتے ہوئے مذاق کرتے کہ تم ان کی باتیں کیوں سنتے ہو، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، غلط الفاظ ہیں اور بے ادبی والے الفاظ ہیں، لیکن کیونکہ ہسٹری میں یہ بتانا ضرور ہے کہ وہ کفار کس طرح آپ کو تنگ کرتے تھے، اس لیے یہ لکھنا ضروری ہے کہ ہم نعوذ باللہ ساتھ بولتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ ہم ایسا نہیں کہنا چاہتے، لیکن ہمیں مجبوراً یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کفار کی طرف سے۔ تو وہ لوگوں کو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اس شخص کی بات نہ سنو، یہ تو اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ کفار جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے، وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بھیجنا ہی تھا تو یہ کام کسی فرشتے یا کفار کے کسی سردار سے لیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور مجنون بھی کہا۔ یعنی کافر یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ
نے کسی پیغمبر کو بھیجنا تھا تو آپ جو امی ہیں، امی عربی زبان میں کہتے تھے وہ شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، بالکل غریب غربا میں سے ہو اور اس کا کوئی علم نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کسی جو سردار ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، رسول تو اس کو بنانا چاہیے. یہ کافروں کا نظریہ تھا. ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو یا تو وہ کوئی فرشتہ بھیجتا، کسی فرشتے کو رسول بناتا تو ہم مانتے کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے اور اس نے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا، یا پھر یہ کہ اگر رسول بناتا تو کسی سردار کو بناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بنا دیا؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے. جتن کہتے ہیں کوشش کرنا، سازشیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، آپ کے کام دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی نہیں گھبرائے اور ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہے. کافروں نے بہت کوششیں کی، بہت سازشیں کی، طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں گھبرائے اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کر ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور مستقل مزاجی سے، یعنی مسلسل دین کی تبلیغ کرتے رہے. کافر چاہے روز مذاق اڑاتے، روز تنگ کرتے، لیکن آپ ہر روز اپنے دین کی دعوت کو پھیلاتے رہے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے. کفار کو ایک اور ناکامی، اتنی مخالفت کی اس کے ساتھ ساتھ، لیکن پھر بھی کفار کو ناکامی ہوئی. اور کیا ناکامی ہوئی؟ مسلمانوں کی مخالفت میں ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اسلام کی دعوت دینے سے روکیں. جب کفار اس طرح کی کوششوں سے، مذاق اڑانے سے، تنگ کرنے سے، چھیڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں سکے دین کی تعلیم دینے سے، تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جب وفات ہو گئی تھی حضرت عبد المطلب کی، تو ابو طالب جو چچا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے. تو کفار نے حضرت ابو طالب سے جا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اسلام کی دعوت دینے سے روکیں. ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعتماد اور احترام کے ساتھ انہیں جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اسلام کی مخالفت کرنے والے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں اس تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابو طالب کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ کسی طریقے سے آپ کو اسلام کی دعوت دینے سے روکیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعتماد سے بھی اور احترام کے ساتھ، کیونکہ اپنے چچا سے محبت بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، کسی سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے بہت احترام سے اپنے چچا سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اسلام کی مخالفت میں، یعنی یہ کفار جو ہیں اسلام کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں اور وہ کہیں کہ ہم نے تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا تو اس دین کی تبلیغ کو چھوڑ دو، تب بھی میں اس دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. مکہ اس زمانے میں حج و زیارت اور تجارت کا مرکز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مختلف ملکوں سے آنے والے مختلف قبیلوں کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے. عرب میں مختلف مقامات پر لگنے والے میلوں میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے. ایسے موقعوں پر ابو لہب سمیت قریش کے اکثر سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تقریر کرتے وہاں ابو لہب لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات نہ سننا، یہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پاک سناتے رہتے جس کے اثر سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جاتے. یہ سب کہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور تبلیغ جاری رکھی اور خاص طور پہ مکہ
کیونکہ اس زمانے میں حج و زیارت اور تجارت کا مرکز تھا، یعنی حج کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ مکہ آتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی کام بھی وہاں پر ہوتے تھے، تجارت کے لیے بھی قبیلے آتے تھے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں سے، ان میلوں میں جا کر اور منڈیوں میں جا کر، وہاں قبیلے جہاں ٹھہرے ہوتے تھے وہاں جا کر انہیں دین کی تعلیم دیتے. لیکن آپ ان کفار نے کیا شروع کر دیا تھا کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو یہ سردار بھی، جو ابو لہب اور دیگر ایسے سردار تھے جو اسلام دشمن تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ جاتے رہتے. اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تعلیم دے رہے ہوتے، کہ اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے، تو ابو لہب جو ہے وہ جاتے، وہ ادھر سے گزرتے ہوئے یا وہاں کھڑے ہو کر کہتا کہ ان کی بات نہ سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور تمہارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یعنی لوگوں کو اکساتا تھا ابو لہب تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کریں یا انہیں نقصان پہنچائیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو قرآن پاک سناتے، قرآن کی آیات سناتے اور ان کو تعلیم دیتے رہے، اور جو اچھے اور نیک دل لوگ تھے وہ ادارہ اسلام میں داخل ہوتے رہے کفار کی اتنی مخالفت کے باوجود. ٹھیک ہے جی، ریڈنگ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کوشچن دیکھتے ہیں اس کا. کوشچن نمبر 1 ہے ثابت قدم کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بالکل ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا ہے. ثابت قدم وہ انسان ہوتا ہے جس پر مصیبتیں پڑیں تو وہ انہیں خوشی سے برداشت کرے اور تکلیفوں سے نہ گھبرائے، پریشانیوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو صبر سے کام لے. یہاں تک پہلے سوال کا آنسر ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے اسٹوڈینٹس، ایک ہی چھوٹا سا کوشچن آپ کو میں ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں. کوشچن نمبر 1 یہی آپ نے کاپی پہ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. ایک پیج کی ریڈنگ کروائی ہے، آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں، سمجھیں، اور اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا اس کو ہائی لائٹ کر لیں. میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کلیئر کر دوں گی. اللہ حافظ.